معاشرے پر, اور میں معذرت چاہتی ہوں, میں بھی خاتون ہوں, لیکن میں ظلم کا ساتھ دینے والی خاتون کا کسی صورت بھی ساتھ نہیں دے سکتی. اب یہ عورت بکواس کر رہی ہے کہ بھارت میں کسی کو حجاب پہننے کی ضرورت نہیں ہے, جنہیں گھر کے اندر خطرہ ہے وہ گھر میں رہتے ہوئے حجاب پہنے, اور بھارت میں کسی کو حجاب پہننے کی ضرورت نہیں ہے. بھارت میں ہندو معاشرہ جہاں عورت کی عزت کی جاتی ہے, اس لیے گھر سے باہر کسی کو حجاب نہیں پہننا چاہیے. یہ کہہ رہی ہے یہ عورت, یہ بکواس کر رہی ہے, اور کہہ رہی ہے ہاں جو گھر یا مدرسے کے اندر حجاب پہنتا ہے اس پر ہمیں کوئی اعتراض نہیں, لیکن باہر اس کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. میں اس بے حس بے شرم خاتون سے پوچھنا چاہتی ہوں, یہ کون سے گھر کی بات کریں؟ پہلے تو گھر کی بات کلیئر کریں نا. مسلمانوں کو تو مودی سرکار ہندوستان سے نکالنے کی مہم چلا چکی ہے, اور تو اور یہ منافق عورت ہندوستان کو سیکولر ثابت کرنے کی کوشش کر رہی ہے. میں ذرا اس کو بتانا چاہوں گی کہ بھارت کہاں کا سیکولر ہے. بھارت تو تنگ ذہن والا ملک ہے, اور مودی کی چھوٹی سوچ نے بھارت کو اتنا چھوٹا بنا دیا کہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے اس بھارت کی اوقات اس وقت. اور اب تو سیکولر بھارت کی حقیقت دنیا پہ بڑی میرے خیال سے کھل کر آ گئی ہے, واضح ہو گئی, کلیئر ہو گئی, ایکسپوز ہو گئی ہے. اچھا میں یہ بھی بتانا چاہوں گی, یہ جو پرگیا ٹھاکر ہے نا, یہ ذرا سنیے گا, یہ جو بکواس کر رہی تھی ابھی, یہ دہشت گرد خاتون ہے پرگیا ٹھاکر. اس پر بم دھماکوں میں ملوث ہونے پر دہشت گردی کا باقاعدہ مقدمہ چل رہا ہے, اور آج کل یہ ضمانت پر رہا ہے. اب جس پر خود دہشت گردی کے الزامات ہوں, مقدمہ چل رہے ہوں, ضمانت پر رہا ہو, اس کے منہ سے امن کی باتیں اچھی لگتی ہیں؟ بالکل بھی نہیں لگتی. اچھا, اور اب تو OIC نے بھی بھارت کو اقلیتوں کا دشمن قرار دی ہے. ابھی یہ جو کچھ دن پہلے اسلامی ممالک کی نمائندہ تنظیم OIC نے بھارت میں یہ جو مسلم نسل کشی کی جو دھمکی ہے, بڑھتے ہوئے اسلاموفوبیا کے واقعات, اور خاص طور پہ جو حجاب پر پابندی کا معاملہ ہے, اس پر تشویش کا اظہار کیا تھا, اور یہ باقاعدہ مطالبہ کیا تھا کہ جو مودی حکومت ہے یہ مسلمانوں کے خلاف تشدد کے واقعات کو روکے. اور جو OIC کی جانب سے جاری بیان تھا اس میں بھارتی ریاست کرناٹک, اتر پردیش اور مدھیہ پردیش کے جو تعلیمی ادارے ہیں وہاں پہ حجاب پہننے والی پر پابندی کو مذہبی آزادی کی خلاف ورزی قرار دیا گیا تھا. اور اسلامی تعاون تنظیم نے اپنے بیان میں اتراکھنڈ میں بھی ہندو انتہا پسند رہنما کی جانب سے جو مسلم نسل کشی کی دھمکی تھی اس پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے عالمی قوتوں بالخصوص اقوام متحدہ سے مطالبہ کیا تھا کہ وہ بھارت میں اقلیتوں کے ساتھ ناروا سلوک اور پرتشدد واقعات کا نوٹس لے. یہ باحجاب خاتون کہہ رہی تھی کہ عدالت کو ہمارا حق دینا ہوگا, ورنہ ہم حجاب کے خلاف فیصلہ آنے کی صورت میں رکیں گے نہیں, بلکہ سڑکوں پہ نکل کر مودی سرکار کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے. یعنی اب وہ زمانے چلے گئے جب مودی کے ظلم کے خلاف آواز نہیں اٹھایا کرتی تھی, کوئی نہیں اٹھا سکتا تھا, اور آج مودی دنیا کے جس کونے میں بھی چلا جائے مودی کے خلاف آوازیں اور انگلیاں اٹھاتے لوگ آپ کو نظر آئیں گے جگہ جگہ پر, جس کو لاکھ چاہتے ہوئے بھی نریندر مودی روک نہیں سکتا, دبا نہیں سکتا. اچھا, ابھی تازہ خبر کے مطابق ذرا سنیے گا, بھارت میں جو ہندو انتہا پسند ہیں ان کی حجاب کے خلاف مہم کے تحت کرناٹک کے ایک اور کالج میں باحجاب طالبات کو داخل ہونے اور کلاسز لینے سے باقاعدہ منع کر دیا گیا, روک دیا گیا. اور بھارتی میڈیا کے مطابق جو کالج پرنسپل ہیں انہوں نے خود کالج کے گیٹ پر کھڑے ہو کر باحجاب طالبات کو روکا اور انہیں حجاب اتار کر کالج آنے کی ہدایت کی. اس سے پہلے اسی کالج کے پرنسپل کو باحجاب طالبات کو کالج میں کلاسز لینے کی اجازت دینے پر ہندو انتہا پسندوں کی دھمکیوں کا سامنا کرنا پڑا تھا. لیکن باحجاب خواتین خاموش بیٹھنے والی نہیں ہیں, اور نہ ہی وہ نریندر مودی کے ظلم کے آگے جھکنے کو تیار ہیں. ایک وہ BJP کی خاتون رہنما جن کو اپنی عزت کا خیال نہیں, اور ایک ہی بھارتی خاتون صحافی ہیں جن کو انسانیت کا پاس ہے. اسی لیے وہ باحجاب خواتین کے حق میں آواز اٹھا رہی ہیں, اور BJP رہنماؤں کی مجرمانہ خاموشی پر سوال کھڑے کر رہی ہیں. جینے کا حق سب کو ہے, لیکن بھارت میں مسلمانوں سے جینے کی آزادی چھینی جا رہی ہے, انہیں زبردستی ہندو بنانے کی روایت کو عام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اب بھارتی حکمران جماعت BJP کے رہنما ایک ہیں رگھوندر سنگھ, انہوں نے کھلے عام مسلمانوں کو دھمکی دی ہے کہ اگر وہ دوبارہ منتخب ہوا تو وہ مسلمانوں کی ٹوپی اتار کر انہیں ماتھے پر تلک لگانے پر مجبور کر دے گا. اتر پردیش میں انتخابات کے موقع پر مسلمانوں کے خلاف نفرت کا منجن فروغ کر کے یہ BJP رہنما انتخاب جیتنے میں لگا ہوا ہے. لیکن افسوس کہ مودی کی حکومت ہندوستان کے دل جیتنے میں کامیاب نہیں ہو سکی. سنا آپ نے مودی کا یہ بدماش کہہ رہا ہے کہ اس کے لوگوں نے مسجد کے ساتھ ایک عمارت پر لاؤڈ سپیکر لگا رکھا ہے, اب سے جب بھی اذان ہوگی تو وہ اذان کے دوران لاؤڈ سپیکر پر اونچی آواز میں گانے بجائیں گے. یہ ہے ہندو انتہا پسندوں کی نیچ گری ہوئی گھٹیا سوچ. اذان سے متعلق اس سے پہلے بھی بھارت کے معروف ایک سنگر ہے سونو نگم, وہ بھی مسلمانوں کے جذبات کے ساتھ کھیل چکا ہے. یہ امریکی جو دانشور ہے کیا کہہ رہے ہیں کہ بھارت میں اسلاموفوبیا نے انتہائی مہلک شکل اختیار کر لی ہے, جس نے 25 کروڑ مسلمانوں کو ایک مظلوم اقلیت میں تبدیل کر دی ہے. مودی حکومت منظم طریقے سے بھارت کی سیکولر جمہوریت کا خاتمہ کر کے اسے ایک ہندو نسل پرست ریاست میں تبدیل کر رہی ہے. اچھا, انہوں نے مقبوضہ کشمیر کی صورتحال کا موازنہ فلسطین سے کرتے ہوئے کہا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں بھارت کے خوفناک جرائم کی ایک طویل
طویل تاریخ ہے اور ہندو قوم پرست مودی حکومت نے ان جرائم کو بڑھاوا دیا ہے۔ مقبوضہ کشمیر کے حالات بہت حد تک مقبوضہ فلسطین سے ملتے جلتے ہیں۔ اب مقبوضہ کشمیر میں ظلم کی تصدیق جو ہے امریکی دانشور کر رہے ہیں، اور ان کی بات درست بھی ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں حالات بہت کشیدہ ہیں اور وہاں کے صحافی تک محفوظ نہیں ہیں، کیونکہ ایک رپورٹ کے مطابق بھارت میں 2021 میں کم از کم 6 صحافی قتل ہوئے، 108 پر حملے کیے گئے، 13 میڈیا ہاؤسز کو نشانہ بنایا گیا، اور سب سے زیادہ مقبوضہ جموں و کشمیر میں 25 صحافیوں اور میڈیا داروں کو نشانہ بنایا گیا۔ رپورٹ کے مطابق سال 2021 میں بھارت میں کم از کم 24 صحافیوں پر جسمانی حملے کیے گئے، انہیں دھمکیاں دی گئیں، ہراساں کیا گیا، اور پولیس سمیت دیگر سرکاری عہدیداروں نے انہیں کام کرنے سے روکا۔ ان 24 صحافیوں میں سے 17 کے ساتھ مار پیٹ کے واقعات میں پولیس ملوث ہے۔ اب ناظرین، مودی کا ڈرامہ ہر طرف بے نقاب ہو رہا ہے، اور اب دنیا مودی کی مکار سوچ کو سمجھنا شروع ہو گئی ہے، لیکن مودی اب بھی ڈرامے بازیوں سے باز نہیں آ رہا، اور اپنی عبادت گاہ یعنی مندر میں بھی ڈرامہ بازی کرنے سے باز نہیں آیا۔ ایک ویڈیو ہے جی، اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ نریندر مودی مہمانوں کی کتاب میں لکھنے کی اداکاری کر رہا ہے، جبکہ کتاب میں پہلے ہی سے تاثرات لکھے ہوئے تھے، اور مودی بس پہلے سے لکھی قلم چلانے اور لکھنے کی اداکاری کرتا رہا، اور مودی کی اصلیت سامنے آنے پر سوشل میڈیا پر کسی نے نریندر مودی کو برا ایکٹر